اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جماعت دہم کے پہلے سبق کے قواعد کے بارے میں پڑھیں گے، جو ہے جملے کے اجزائے ترکیبی۔ جملے کے اجزاء کے بارے میں آپ جماعت ہشتم اور جماعت نہم میں بھی اچھی طریقے سے پڑھ چکے ہیں۔ جملہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ الفاظ کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس کا پورا مطلب سمجھ میں آ جائے، جملہ بامعنی ہو اور سننے والے کو اس میں کوئی کمی محسوس نہ ہو، وہ جملہ کہلائے گا۔ یعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں کوئی جھول نہ پایا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ جملہ کہلائے گا۔ بامعنی جو ہے وہ الفاظ کا مجموعہ جملہ کہلائے گا۔ اب جملہ جو ہے اس کو ہم مرکب تام بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم کلام مفید بھی کہتے ہیں۔ اب جملہ بنانے کے لیے ہمیں جو ہے دو اجزاء چاہیے۔ کوئی بھی چیز بنانے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ جو ہیں وہ اجزاء چاہیے ہوتے ہیں، انگریڈینٹس چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جملہ بنانے کے لیے جو ہے وہ ہمیں دو اجزاء درکار ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 مسند الیہ اور نمبر 2 مسند۔ اب بات کرتے ہیں کہ مسند الیہ کیا ہے اور مسند کیا ہے۔ جی، مسند الیہ۔ اب جملہ بنانے کے لیے جو پہلی چیز ہمیں چاہیے وہ مسند الیہ ہے اور دوسری مسند ہے۔ اب مسند الیہ کیا ہے؟ جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں۔ جملہ بنانے کے لیے یا جملے میں ہم جس چیز کے بارے میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں یا جس شخص کے بارے میں ہم کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ شخص یا چیز جس کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ شخص یا چیز جو ہے وہ مسند الیہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ تعریف میں بھی تحریر کیا گیا ہے کہ جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں علی نیک ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے تو ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہم علی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو علی جو ہے وہ مسند الیہ ہوگا۔ اب دیکھیں، جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں جو کچھ کہا جائے اسے مسند کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی علی کے بارے میں جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ علی نیک ہے، تو علی کے بارے میں ہم نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، تو علی کے بارے میں ہم جو کچھ کہیں گے وہ مسند کہلائے گا۔ جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں جو کچھ کہا جائے اسے مسند کہتے ہیں۔ یہاں پہ اگر ہم جملہ اسمیہ کی تعریف کی طرف جائیں، آپ لوگ کو یاد ہے، آپ لوگ جماعت نہم میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ مسند کو ہم خبر بھی کہتے ہیں۔ یعنی علی کے بارے میں ہمیں کیا خبر دی گئی کہ وہ نیک ہے، تو جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں جو کچھ کہا جائے اسے مسند کہتے ہیں اور مسند کو ہم خبر بھی کہتے ہیں۔ خبر جو ہے وہ جملہ اسمیہ کے اجزاء میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے مسند الیہ بھی کہتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ مبتدا بھی کہا جاتا ہے، لیکن وہ جملہ اسمیہ کے اجزاء میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ ابھی ہم صرف جملے کے اجزائے ترکیبی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جملہ جو ہے بنانے کے لیے ہمیں صرف اور صرف مسند الیہ اور مسند جو ہے وہ چاہیے۔ مسند کیا ہے؟ مسند جو ہے وہ جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں اور جو کچھ کہا جائے وہ مسند کہلاتا ہے۔ آگے انشاءاللہ مثالوں میں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اور ان دونوں کا جو آپس میں تعلق ہے، یعنی مسند الیہ اور مسند کا آپس میں ایک تعلق پایا جاتا ہے جو کلام کو یعنی ہماری بات کو پورا کر دیتا ہے اور سننے والے کو اس میں کمی محسوس نہیں ہوتی، اس تعلق کو اسناد کہتے ہیں۔ یعنی مسند الیہ اور مسند کا جو آپس میں تعلق ہے، جو ریلیشن ہے، اس کو ہم اسناد کہتے ہیں۔ تعریف دیکھیے، مسند الیہ اور مسند کے درمیان ایک تعلق پایا جاتا ہے جو کلام کو پورا کر دیتا ہے، جو ہماری بات کو واضح کر دیتا ہے۔ کلام ہماری بات اس کو وہ پورا کر دیتا ہے اور سننے والے کو اس جملے میں کمی محسوس نہیں ہوتی، اس تعلق کو اسناد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی مسند الیہ اور مسند کے تعلق کو اسناد کہتے ہیں، جس سے سننے والے کو اس میں کوئی کمی محسوس نہ ہو، جملے میں کوئی جھول نہ پایا جائے، جملہ بارب بامعنی ہو اور وہ واضح ہو، تو ایسا جو ہے جملہ
کہلائے گا، اور مسند الیہ اور مسند کے درمیان جو تعلق ہوگا اس کو ہم اسناد کہیں گے۔ مثالوں کے ساتھ اس کو واضح کرتے ہیں۔ مثلاً فواد نیک ہے، عدنان لکھتا ہے۔ ان مثالوں میں فواد اور عدنان مسند الیہ ہیں، جبکہ نیک ہے اور لکھتا ہے مسند ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے فواد جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے، کس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں؟ ہم فواد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو فواد جو ہے مسند الیہ ہے۔ ٹھیک ہے، عدنان لکھتا ہے، اب کس کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں؟ عدنان کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عدنان جو ہے وہ مسند الیہ ہے، اور فواد اور عدنان کے بارے میں ہمیں کیا خبر ملی ہے؟ ٹھیک ہے، نیک ہے اور لکھتا ہے، تو جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں جو کچھ کہا جائے وہ مسند کہلاتا ہے۔ فواد نیک ہے جملہ اسمیہ کی مثال ہے، اور عدنان لکھتا ہے جملہ فعلیہ کی مثال ہے۔ جملہ اسمیہ آپ کو واضح ہوگا، ایسا جملہ جس کا مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہوں اور فعل ناقص بھی آئے وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور ایسا جملہ جس کا مسند الیہ تو اسم ہو لیکن مسند میں کوئی نہ کوئی فعل پایا جائے، جیسا کہ لکھتا ہے اس میں فعل آ رہا ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ مزید دیکھیں، اب ان جملوں میں ہم مسند الیہ اور مسند کی پہچان کریں گے۔ حمیرہ پڑھتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے آگے فعل لکھا ہوا ہے، یعنی یہ جملہ فعلیہ ہے، لیکن جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے وہ مسند الیہ کہلاتا ہے، اور جو کچھ کہا جائے وہ مسند کہلاتا ہے۔ حمیرہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں جملے میں، تو حمیرہ جو ہے وہ مسند الیہ ہے اور پڑھتی ہے مسند ہے۔ اسلام آباد ایک خوبصورت شہر ہے، تو اسلام آباد جو ہے وہ مسند الیہ ہے، اور اسلام آباد کے بارے میں ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک خوبصورت شہر ہے، تو یہ مسند ہے۔ ٹھیک ہے، جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے وہ مسند الیہ ہے، اور جو کچھ کہا جائے وہ مسند ہے۔ ظہیر کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں، ظہیر مسند الیہ ہے، اور ظہیر کے بارے میں ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ مسند ہے۔ مثلاً ظہیر اسکول جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مثال نمبر 4، باڑہ گلی ایک صحت افزا مقام ہے۔ باڑہ گلی مسند الیہ، ایک صحت افزا مقام ہے، مسند ہے۔ نعمان مسند الیہ، نے گوشت خریدا، مسند ہے، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے۔ ٹھیک ہے، نعمان کے بارے میں ہم نے بات کی تو نعمان مسند الیہ ہے، نے گوشت خریدا مسند ہے۔ اب جس جملے کا مسند الیہ تو اسم ہو، اب نعمان اسم ہے لیکن مسند میں کوئی نہ کوئی فعل پایا جائے، نے گوشت خریدا، خریدا فعل ہے، تو ایسا جملہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ اگلی مثال دیکھیں، سائرہ اچھی لڑکی ہے۔ سائرہ مسند الیہ ہے، اچھی لڑکی ہے۔ سائرہ کے بارے میں ہمیں کیا خبر ملی؟ ہم نے سائرہ کے بارے میں کیا بات پتہ چلی کہ وہ اچھی لڑکی ہے، تو اچھی لڑکی جو ہے وہ مسند ہے۔ ٹھیک ہے، سائرہ مسند الیہ ہے، جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے تو وہ مسند کہلاتا ہے، اور جو کچھ کہا جائے وہ مسند کہلاتا ہے۔ سائرہ مسند الیہ ہے، اچھی لڑکی مسند ہے۔ اسی طریقے سے فاروق کھیلتا ہے۔ فاروق مسند الیہ ہے اور کھیلتا ہے مسند ہے۔ یقیناً ان مثالوں سے آپ کو اچھی طریقے سے واضح ہو گیا ہوگا کہ مسند کسے کہتے ہیں اور مسند الیہ کسے کہتے ہیں۔ مسند جو کچھ کہا جائے، ٹھیک ہے، جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں جو کچھ کہا جائے وہ مسند کہلاتا ہے، اور کچھ کہا جائے یعنی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، وہ مسند الیہ کہلاتا ہے۔ یقیناً جملے کے اجزاء آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ دہراتی جاؤں، جملے کے 2 بڑے اجزاء ہوتے ہیں، مسند الیہ اور مسند، ان دونوں میں ایک تعلق پایا جاتا ہے جو کلام کو پورا کر دیتا ہے اور سننے والے کو اس میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ ان دونوں کے تعلق کو مسند الیہ اور مسند کے تعلق کو اسناد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یقیناً جملے کے اجزائے ترکیبی آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ مسند الیہ، مسند آپ کو واضح ہو گیا ہوگا، اسناد کسے کہتے ہیں یہ آپ کو واضح ہو گیا ہوگا۔ اپنی کتاب کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں، وہاں پہ اس کی تعریف درج ہے، آپ کو اور اچھی طریقے سے واضح ہو جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔